السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ انسان سپرسٹیشنز کا شکار ہو جائے، انسان اوہام کا شکار ہو جائے، انسان الٹے سیدھے غلط خیالات کا شکار ہو جائے، اور یہ تمام چیزیں عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پر انسان کی زندگی میں در آتی ہیں۔ اور بہت حد تک ہمارا انڈیا اور ہمارا بھارت جو ملک ہے وہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ سافٹ کارنر رکھنے والا ہے۔ ان کے دلوں میں بڑی نرمی ہے، ان کو کوئی بھی کسی بھی طرح بیوقوف بنا سکتا ہے۔ یہ ہمارے انڈیا کا بڑا عجیب و غریب المیہ ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے ایک شخص کی ویڈیو یوٹیوب پر وائرل ہوتے دیکھی ہوگی۔ اس شخص کا نام اسٹیو ہف ہے اور اس کا ایک اپنا ذاتی چینل ہے۔ اس چینل پر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی بات گزشتہ دنوں خودکشی کر کے مرنے والے سشانت سنگھ راجپوت کی روح سے ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں اس نے اپنا ایک انسٹرومنٹ بھی تیار کیا ہے، اس نے اپنا ایک گویا کہ پورا سیٹ اپ بنایا ہے، اور اس سیٹ اپ کو بنانے کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس سیٹ اپ کے ذریعے سے روحوں سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ کیا خرافات ہے اور کیا بکواس ہے اور کیا ہماری پبلک ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جس کو کام کی باتیں، جس کو اچھی باتیں، جس کو سیکھنے کی باتیں، جس کو نئی نئی اسکلز اپنے اندر لانے کے بجائے اس طرح کی حفوات، بکواس اور خرافات دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ اور بڑا ہی نرم، بڑا ہی اچھا، بڑا ہی مزیدار کام یہ ہے کہ کچھ لوگ پھر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ تصدیق کرنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل صحیح بات کہی ہے جناب حضرت اسٹیو ہف صاحب نے، اور بالکل ان کی بات ہوئی ہے سشانت سنگھ راجپوت کی روح سے۔ یہ کیا سب ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ غیر کریں، ہمیں کوئی ان پر یعنی اعتراض نہیں، دوسرا یہ کام کرے ہمیں اس پر کوئی اشکال نہیں۔ غیر مسلم اگر یہ کام انجام دے رہا ہے تو ہم اس پر اف بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ہاں عقائد اسی درجے کے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ ہر کسی چیز کو سامنے جھک کر اس کے سامنے نمسکار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر چمتکار کو ان کے ہاں نمسکار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان، ایک راسخ العقیدہ مسلمان جس کا عقیدہ صحیح ہے، اگر وہ اس طرح کی خرافات پر یقین کرنے لگے اور بلیو کرنے لگے تو پھر مجھ جیسے دین کے طالب علم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں کہوں اور آپ کے سامنے رکھوں۔ دراصل ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو اسٹیو ہف نامی جو آدمی ہے اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اس نے اصل میں جو اپنا آلہ تیار کیا ہے، اس نے جو اپنا انسٹرومنٹ تیار کیا، یہ اسے لوگوں میں بیچنا چاہتا ہے، اور اس نے اس سلسلے میں ایک کوشش یہ کی تھی کہ اس نے امیزون پر اس اپنے انسٹرومنٹ کو بیچنے کی کوشش کی تھی جو ناکام ہوئی تھی، اور امیزون نے اس کو شاید باہر کر دیا تھا، یا اس نے کچھ اپنے یہ انسٹرومنٹ جو تھا کچھ لوگوں کو بیچا بھی، کچھ لوگوں نے خریدا بھی، لیکن وہ پورا انسٹرومنٹ تیار کر کے نہیں دیا، الگ الگ پرزوں کی شکل میں دے دیا کہ تم اس کو جوڑ لو تو یہ بن کر تیار ہو جائے گا۔ تو اب اس کو امریکہ، یہ سمجھدار جو ملک ہیں، جو ریشنل ٹائپ کے لوگ ہیں، ان سے تو نا امیدی ہوئی، تو اس کو اس نا امیدی میں بھارت میں ایک نئی کرن نظر آئی کہ یہاں سب سے زیادہ سپرسٹیشنز رکھنے والے، اوہام و خرافات پر یقین رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، تو اس نے انڈیا کو منڈی بنا کر چنا، اور یہاں پر پچھلے ایک ہفتے یا 10 دن کے اندر اس نے اپنی 3 ویڈیو ریلیز کی ہیں، اور بم پر پاگلوں کی طرح ہمارے نوجوانوں نے دیوانوں کی طرح اس کے اوپر گر کے ان ویڈیو کو سنا ہے۔ ملینوں ویوز اس کے اوپر آ چکے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مسلمان بھی ان سب چیزوں پر یقین رکھتا ہے؟ یاد رکھیے، جو آدمی دنیا سے چلا گیا اس تک آپ کے کیے ہوئے اعمال کا ثواب تو ضرور پہنچتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس سے بات ہونا، اس سے کسی طرح کا تعلق ہونا، یہ سب اوہام و خرافات ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں ایک بات شاید ہو سکتی ہو کہ اس کے پاس کوئی جنات ہو، یا اس نے کچھ جناتوں کو مسخر کر رکھا ہو، یا شیاطین قسم کے گندے بیہودہ جنات اس کے تابع ہوں، جس سے وہ اس انسٹرومنٹ کے ذریعے سے وہ آواز نکلوا رہا ہو۔ حالانکہ اگر میں بھی چونکہ اس سلسلے کا ایک طالب علم ہوں، اور میں بتا دوں کہ جو آواز اس میں بظاہر سنائی دے رہی ہے وہ ہمارے
ایڈیٹنگ ٹیم کے جو سب سے اہم ذمہ دار ہیں جناب عادل خان صاحب، انہوں نے بتایا کہ یہ ایڈیٹنگ میں جب اس آواز میں آپ ایک خاص قسم کی تکنیک استعمال کرتے ہیں تو وہ آواز ایک خاص پیمانے پر تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، گونجنے لگتی ہے، تو سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ واقعی سشانت سنگھ راجپوت عالم برزخ سے بول رہے ہیں اور اپنی کارگزاری وہاں سے سنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو توبہ کریے، استغفار کریے اور صحیح عقیدے پر آئیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس طرح کی حفوات اور بکواس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام، پھر ملیں گے اس طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔